بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنت عیش و آرام کی ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکریوں جیسی، جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور وہ پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جب جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی خواب و خیال میں بھی نہیں آتی، طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب اور اچھے اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں اہل جنتیوں کو کسی بھی قسم کا غم یا دکھ نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے۔ جنتی کبھی بیمار نہ ہوں گے، نہ کبھی موت آئے گی۔ وہ تندرست رہیں گے، جوان رہیں گے۔ جنت میں بڑھاپا نہ ہوگا۔ جنت نیک لوگوں کی آرام گاہ ہے، اور نیک لوگوں سے مراد ان لوگوں سے ہے جو رات کے اس پہر اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں جس وقت ساری دنیا اپنے نرم بستروں میں آرام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، جو ہر مشکل میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، نامحرم رشتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، حرام اور حلال کے فرق کو جانتے ہیں، اور کچھ بھی عمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جنت جیسی خوبصورت آرام گاہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو غصہ آیا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے پی گیا اس کڑوے گھونٹ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کو قیامت کے دن بلائے گا، جس حور پر ہاتھ رکھے گا اس سے اس کا نکاح کروا دے گا۔ عجب تماشا ہوگا، سارے جنت والے پل صراط پار کر جائیں گے، جنت کو سامنے نظر آئے گی لیکن اس کے گیٹ بند ہوں گے، تو ایک طرف 2 چشمے ابل رہے ہوں گے۔ چشمے اتنے بڑے کہ سارے جنتی اس سے پانی پئیں گے، اور ایک سے وضو کریں گے۔ جب پانی پئیں گے تو سینے کا گھونٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم، اور جب وضو کریں گے تو چہرہ صاف ستھرا، روشن، خوبصورت۔ داڑھی غائب۔ جن لوگوں نے دنیا میں داڑھی نہیں رکھی ان کی جنت میں ہوگی، اور جن لوگوں نے رکھی ہوئی ہے دنیا میں تو ان کی جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ اللہ 6 نبیوں کی خوبیوں کے ساتھ ہمیں حسن دے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ ان تمام نبیوں کی کوالٹیز کے ساتھ ہمیں حسن بخشے گا۔ جنت کی حوروں کا قد 130 فٹ ہوگا۔ جب جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا تو سب جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ میرے بچیوں، میں نے تمہیں نکلوایا تھا لیکن میں ڈال نہیں سکتا، کسی اور سے بات کرو۔ پھر جائیں گے نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شیس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام۔ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے کہیں گے کہ نہیں، ہم نہیں کھلوا سکتے۔ پھر سب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا نبی آپ دروازہ کھلوا دیں۔ ہر نبی کو معلوم ہے دروازہ آخری نبی کھلوائیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھو، میں بھی تمہیں نہیں کھلوا سکتا، لیکن میں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوا سکتا ہے دروازہ۔ کہیں گے جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے کھلے گا دروازہ، اور کوئی بھی نہیں کھلوا سکتا۔ سارے امتی کہیں گے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، دروازہ کھلوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے میں کھلواؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں گے،
پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی تعریف کا فیضان کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوگی۔ تو اللہ فرمائے گا یا حبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سر اٹھائیے اور مانگیے ملے گا، شفاعت کریں قبول ہوگی، یا اللہ دروازہ کھول۔ اللہ فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل کریں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم پڑے گا۔ پھر جنت سے ایک ایسی سواری آئے گی اڑتی ہوئی اور لینڈ کرے گی، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوں گے، اس کی لگام گر جائے گی، پھر کوئی آئے گا جو اس رسی کو لے کر چلے گا، یعنی کوئی ڈرائیور۔ ہر ایمان والا چاہے گا کہ وہ اس رسی کو لے کر آگے چلے، لیکن پھر اللہ کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ، یہ رسی بلال کو پکڑاؤ جس نے سب سے زیادہ اللہ کے لیے مار کھائی اور زبان سے احد کی آواز کی سوا کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر وہ سواری جنت کے دروازے پر جا کر رک جائے گی، پھر دستک دی جائے گی تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اندر سے آواز آئے گی مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے فرمایا تھا میں خود اٹھ کر کھولوں، میں ہوں جنت کا جی ایم رضوان، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا نہ کبھی اٹھوں گا، وہ خود اٹھ کر کھولتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ امت کے غریب ترین لوگ داخل ہوں گے، اور ایمان والی عورتوں کو اندر خاوند سے پہلے جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خاوند کا استقبال کریں۔ اللہ نے جنت کی عورتوں کو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیرق، جو موتیوں سے بھری کوٹ ہے جس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور 130 فٹ کی لڑکی نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ جنت میں شراب ہوگی اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے۔ یہ چشمہ زمین پر نہیں چلے گا، ہوا میں چلے گا، کہیں گرے گا نہیں، چلتا رہے گا۔ جب جنتی تمنا کرے گا تو ایک دھار گلاس میں آئے گی اور اسے بھر کر واپس چلی جائے گی، ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرے گا۔ جنت میں گھوڑے ہیں جو سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے، جنت میں اونٹ بھی ہوں گے جو سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ جنت میں کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ جنت میں صحرا ہوگا، مشک اور عنبر کا، ریت کا نہیں۔ جنت میں میوزک بھی ہوگا، لیکن اللہ فرمائے گا ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں میوزک نہیں سنا۔ پھر جن لوگوں نے دنیا میں نہیں سنا ہوگا وہ کہیں گے ہم ہیں، تو اللہ جنت کی عورتوں سے کہے گا میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ۔ پھر ایک گانا پہلا سونگ، یعنی جو پہلا سونگ ہوگا وہ 70 سال کا ہوگا۔ حوروں کے بال 130 فٹ ہوں گے، ان کے چہرے کی خوبصورتی سے سارے جنت میں روشنی پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی لڑکی 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو ساتوں کے ساتوں شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ نہ نیند آئے گی نہ اونگ، وہاں صرف خوبصورتی ہوگی، جوانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا۔ جنت عیب سے پاک ہے۔ پھر 70 سال بعد وہ میوزک بند ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسا ہے، تو لوگ کہیں گے مزہ آ گیا۔ اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سناؤں، اس سے بھی اچھا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام آؤ دربن والوں کو سناؤ۔ داؤد علیہ السلام آ کر ممبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور داؤد علیہ السلام کی آواز چلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے، تو لوگ کہیں گے یا باری تعالیٰ مزہ آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو گے؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے، بیٹھیے ممبر پر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز جنت کا ساز، پانی بھی تھم جائے گا، ہوا بھی تھم جائے گی، ساری جنت مست ہو جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا جنت والوں کیسا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ واہ واہ مزہ آ گیا۔ پھر اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے اس سے بھی اچھا کوئی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ہاں اب تمہارے رب کی باری ہے، اب تمہارا اللہ سنائے گا۔ کہیں گے رضوان پردے ہٹاؤ، پردے ہٹیں گے، اللہ سامنے آئیں گے، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو جنتی، کہیں گے یا اللہ ہم راضی ہیں۔ اللہ فرمائے گا ایک بڑی چیز دے دوں، جنت سے بھی بڑی؟ سب حیران ہوں گے کہ
جنت سے بڑی کون سی چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ میں راضی ہو گیا۔ جنتی کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا، نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی پڑی، تو بہت جمال والا ہے، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدہ دنیا میں تھے، تم میرے بندے دنیا میں تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم غلام تھے میں آقا تھا، اب تم میرے مہمان ہو، میں تم میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو۔ انشاءاللہ ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔